فکر و خبر کی سیدھی بات، اب تو حد ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، نماز جمعہ کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوا زائر سیلفی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، خطیب صاحب کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ سوچئے کہ ہم عبادات کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں نے مجھے جدہ سے مدینہ اور مکہ کی کئی تصاویر بھیجی ہیں جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ بھائی یہ جو تصویر کشی کے پاگل پن میں مبتلا ہیں اس میں کس ملک کے لوگوں کی کثرت ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ تصویر کشی تو ویسے تمام ملکوں کی ظاہر کرتے ہیں، مگر اس پاگل پن میں زیادہ تر ملوث ہندوستانی اور پاکستانی بھائی ہیں کہ وہ کوئی بھی لمحہ نہیں چھوڑتے مگر سیلفی لے لیتے ہیں یا پھر تصویر کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچا، مدینہ طیبہ پہنچا اور نمازیں پڑھ کر ایمان کی دولت کو لوٹنے، روحانی محفلوں سے دل کو منور کرنے کے بجائے یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، سیلفی لے رہا ہے، کسی ستون کو پکڑ کر پوز دے رہا ہے۔ کوئی فیملی کے ساتھ گیا ہے تو وہ مسجد نبوی کے وسیع دالان میں کھڑے ہو کر فیملی فوٹو نکال کر احباب کو بھیج رہا ہے۔ اس کو پتا بھی نہیں کہ بے پردگی کے گناہ کے ساتھ ساتھ بلا وجہ تصویر کشی جیسے گناہ میں وہ ملوث ہو رہا ہے۔ ناظرین، تصویر کشی کرنا جائز یا ناجائز یہ الگ مسئلہ ہے، کس وجوہات پر جائز ہوتی ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، کن وجوہات پر ناجائز ہوتی ہیں یہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ مجھے اس کی گہرائی میں نہیں جانا، مگر مجھے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ ہم اب مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس کو بھی ہم سیر و تفریح کی جگہ مان رہے ہیں جہاں اللہ کی رحمت برکتیں صبح شام نازل ہوتی ہیں۔ ہم عبادات اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے سفر کر رہے ہیں یا پھر صرف اس دکھاوے کے لیے کہ میں تصویر بتا کر ایک کہہ سکوں کہ میں نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی حج کیا ہے، میں نے فلاں مسجد دیکھی ہے، وہاں میرا جانا ہوا، وہاں کی فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گستاخ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ہمیں برداشت نہیں اور ہمارا ایمان اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کعبے کی تصویر پر قابل اعتراض چیز چپکا کر توہین کرتا ہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم عقائد اور ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ احتجاج کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کا مطالبہ کریں گے، اپنے سکت میں جتنا ہو سکتا ہے اس گستاخ رسول کی مخالفت کریں گے، مگر اس گستاخی کا کیا کریں جو جانے انجانے میں ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی خود ہم سے ہو رہی ہے۔ جس مسجد میں اونچی آواز میں بولنے سے منع کیا گیا، گمشدہ چیزوں کے اعلانات سے روکا گیا، آج ہم وہاں تصویر کشی کر رہے ہیں جس کے بارے میں بعض علماء کے نزدیک عام زندگی یعنی باہر بھی تصویر کشی جائز نہیں۔ ایسے حالات میں سوچئے ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور پھر اگر فیملی کے ساتھ تصویر کشی کر رہے ہیں تو بے پردگی کا گناہ الگ۔ ہائے رے قسمت، مسجد کی بے حرمتی، تصویر کشی کا گناہ، پھر بے